گڈ ایوننگ اینڈ ویلکم ٹو دا بلیک ہول. آج ہم جس کتاب کی رونمائی اور ڈسکشن کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں اس کا عنوان ہے پوٹھوہار خطۂ دلربا. اور اگر اس کو ایک مختصر جملے میں سمویا جائے کہ یہ کتاب کس کے بارے میں ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ خواب ہوتے گلی کوچوں اور دلبروں کی کہانی ہے. اور ان کہانیوں کو رقم کیا ہے ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب نے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں. لاہور سے خاص طور پہ تشریف لائے ہیں. آپ ماہر تعلیم ہیں، ماہر لسانیات ہیں، کالم نگار ہیں اور ناولسٹ ہیں. آج کی تقریب میں نظامت کی ذمہ داری نبھائیں گے میرے بائیں جانب تشریف فرما ڈاکٹر قاسم یعقوب. شاعر ہیں، لکھاری ہیں، درس و تدریس سے وابستہ ہیں اور ایڈیٹر ہیں نکات میگزین کے. اس سے پہلے کہ ہم یہ تقریب شروع کریں آپ سے بس ایک درخواست، اور وہ یہ کہ پلیز اپنے سیل فونز جو ہیں وہ آپ سائلنٹ موڈ میں کر دیں. گفتگو میں شریک ہونے کے لیے جب سوال جو آپ کے لیے ہاؤس اوپن ہو، جسٹ ریز یور ہینڈ اور مائکروفون اپنے ہاتھوں میں آنے کے بعد آپ بولیے گا. مختصر اور ٹو دا پوائنٹ رہیے تاکہ گفتگو جو ہے وہ بکھرے نہیں اور زیادہ سے زیادہ جو ہیں دوست اس گفتگو میں شریک ہو سکیں. اور آخری بات میں بھول نہ جاؤں کہ بائیں جانب یہ کتاب یعنی پوٹھوہار خطۂ دلربا رعایتی قیمت پہ دستیاب ہے، اور اس کے ساتھ شاہد صدیقی صاحب کی دوسری کتاب پاکستان تعلیم اور 21ویں صدی بہت اہم کتاب ہے. یہ دونوں کتابیں یہاں پہ آج کے لیے رعایتی قیمت پہ دستیاب ہیں، تو اس موقع سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیے گا. آپ سب کی آمد کا شکریہ. اب ہم اس گفتگو کو باقاعدہ آغاز کریں گے. تھینک یو. بہت شکریہ نیئر، آپ نے بڑا بریف تعارف کروا دیا. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. خوش آمدید بلیک ہول میں. شاہد صدیقی صاحب کا شکریہ، خصوصی طور پر تشریف لائے. مہمان تو نہیں کہیں گے، یہ ان کا اپنا گھر ہے، یہ رہتل ان کی اپنی ہے، یہ شہر ان کا اپنا ہے، اور بلکہ انہیں واپسی کی ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شہر میں. سامنے محترم، جیسے نیّر نے بتایا، پوٹھوہار خطۂ دلربا شاہد صدیقی صاحب کی ان تحریروں کا مجموعہ ہے جو وہ کالمز کی شکل میں مختلف جگہوں پر وہ لکھتے رہے، اخبارات میں، بلاگز کی شکل میں. لیکن کتاب میں یہ بالکل ایک نیا ذائقہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے، اور اس کی جو فضا ہے وہ تاریخ، ناول، خود نوشت، بہت ساری جانراز جو ہیں یہاں اکٹھی ہمیں نظر آتی ہیں. میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شاہد صدیقی صاحب کی زبانی جو ہے میں تعارف آپ کو سنانا چاہوں گا اس کتاب کا. یہ کتاب محض تحریروں کا مجموعہ نہیں، بلکہ راولپنڈی اور پوٹھوہار سے میرے عشق کا حوال ہے. یہ ان گلی کوچوں، عمارتوں، قلعوں، حویلیوں اور دلبروں کی کہانیاں ہیں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. یہ میری اپنی کہانی بھی ہے جو کبھی میرے ساتھ چلتی ہے اور کبھی بانسری کی لے کے تعاقب میں تاریخ کی گمشدہ پگڈنڈیوں پر نکل جاتی ہے. پوٹھوہار اور راولپنڈی کے دلبروں کی فہرست طویل ہے. یہ بہادروں، صوفیوں، شاعروں اور مغنیوں، جفاکشوں اور تخلیق کاروں کی سرزمین ہے. یہ پوٹھوہار کے ان سربستہ گوشوں کا احوال ہے جن کے طلسم نے مجھے اپنا اسیر بنا لیا، اور انہیں دیکھنے کا تجسس ایک نہ ختم ہونے والی تلاش میں بدل گیا. یہ تاریخ کی کتاب نہیں، صرف ان منظروں کا بیان ہے جنہیں میری آنکھوں نے دیکھا اور جن کا لمس میری روح نے محسوس کیا. یہ پوٹھوہار کی فضاؤں میں پھیلی ان گنت کہانیوں میں سے چند کا احوال ہے. کہتے ہیں حیرت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا. کہتے ہیں حیرت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا، اس لیے کہ حیرت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی. اب بھی کتنے ہی ان دیکھے، ان چھوئے مقام اپنی باہیں پھیلائے مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور مجھے ان کی پکار پر جانا ہے. ان فضاؤں میں پھیلے کتنے ہی طلسمات کو دل و جاں میں اتارنا ہے. ان آسمانوں میں بکھرے کتنے ہی خوشنما رنگوں کی تصویریں بنانی ہیں. اس مٹی کے ذروں میں پنہاں تاریخ کے کتنے ہی لال و مرجان کو سمیٹنا ہے. یہ پوٹھوہار کی مٹی کا مجھ پر قرض ہے جس کی سحر انگیز فضاؤں نے مجھے پروان چڑھایا، اور جس کی مہکتی مٹی میں مجھے ہمیشہ کے لیے سو جانا ہے. یہ مختصر سا تعارف جو انہوں نے خود لکھا.
اچھا، اس کی چیپٹرائزیشن کے بارے میں بتا دوں. ویسے تو کتاب موجود ہے اور بہت سے اب آپ نے کتاب پڑھی بھی ہوگی، اس کا کانٹینٹ بھی دیکھا ہوگا. پہلا حصہ ہے پوٹوہار کی آغوش میں. یہ وہ یادیں ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے بچپن میں گزاری یا جن کے ساتھ وہ وابستہ رہے. اس میں بہت سے خوبصورت کردار موجود ہیں. گاؤں ہے، ماں میری استاد، پھر ایک سکینہ کا کردار ہے، ایک انعام بھائی ہیں، اور والد صاحب کا کردار ہے. گاؤں ہے، گاؤں کی پرانی یادیں ہیں، حویلی ہے، بچپن ہے. یہ پہلا حصہ ہے. راولپنڈی پوٹوہار کا جھومر. یہاں وہ سڑکیں، وہ پرانی عمارات، محلے ہیں. اور یقین کیجیے میں جب اس کو پڑھتا رہا تو میں اس شہر میں گیا کہ میں نے ایک پوری نظم لکھی اور سر کو بھجوائی. میں نے کہا جی میں اس فضا میں فوری طور پر یہ لکھی ہے. ٹہلی موہری ہے، جیسے ڈھیری حسن آباد ہے، لال کرتی ہے، بینک روڈ ہے، کالج روڈ ہے، ہال اسٹریٹ ہے، مال روڈ ہے، گوال منڈی، لیاقت باغ، لال حویلی، سوجان سنگھ کی حویلی، بیکریاں ہیں، سنیما ہیں. بیکریوں کے حوالے سے بڑی خوبصورت باتیں میں نے اس کالم میں پڑھی. سر بتائیں گے بڑی تفصیل سے اس پہ، کلونیل پیریڈ کے حوالے سے جو بیکری کلچر آیا اس پہ. تعلیمی ادارے، ایجوکیشنسٹ ہیں، اپنی تعلیم کا وہ عموماً ایجوکیشنسٹ جو ہوتے ہیں وہ اپنی تعلیم سے مطمئن نہیں ہوتے. میں نے یہاں دیکھا کہ وہ اس قدر مطمئن ہیں، اپنے اس اساتذہ کو یاد کرتے ہیں. لال کرتی کا سی بی پرائمری اسکول، لال کرتی کا سی بی ٹیکنیکل اسکول، پھر سر سید کالج، اس کی یادیں، گارڈن کالج، پھر عسکر مال کالج. چوتھا جو چیپٹر ہے وہ گارڈن کالج کی کوسے قدا. گارڈن کالج پہ خصوصی انہوں نے لکھا اور اپنے ٹیچرز کو یاد کیا. خواجہ مسعود صاحب، سجاد شیخ صاحب، آفتاب اقبال، شمیم صاحب اور عصمت چغتائی کے حوالے سے کچھ یادیں گارڈن کالج. سر بتائیں گے اس پہ تفصیل سے. پوٹوہار کی کہکشاں کے بچھڑے ستارے. اس میں انہوں نے وہ جو کلچرل پرسنالٹیز ہیں اس پوٹوہار خطے میں واقع تھے ان پہ بڑی تفصیل سے لکھا ہے. مدن موہن ہیں، گلزار صاحب ہیں دینا والے، سنیل دت ہیں، مینا کماری ہیں، آنند بخشی ہیں، بلراج ساہنی ہیں، شیلندر ہیں. پھر پوٹوہار کے نیل و مرجان جس میں شاہ مراد ہیں، بابا فضل کلیامی ہیں، میر محمد بخش صاحب ہیں، کیپٹن سرور شہید ہیں، دادا میر حیدر ہیں، باقی صدیقی ہیں. کچھ لٹیری پرسنالٹیز، فتح محمد ملک صاحب ہیں، رشید امجد صاحب ہیں، یوسف حسن صاحب، اور شاہد حمید ایک پبلشر ہیں، وہ بھی انہوں نے اپنی یادوں کا حصہ بنایا. تاریخی خزانے، ہسٹورینز بھی بیٹھے ہیں کچھ دوست. ٹیکسلا، توپ مانکیالا، کٹاس راج، سلطان سارنگ خان کا قلعہ روہتاس، اکبر کا قلعہ اٹک، کھیوڑا، پھر مری کی مزاحمت یہاں پر جو ہوئی اس حوالے سے کچھ باتیں، یادیں انہوں نے دہرائی ہیں. بہرحال یہ ایک تفصیل ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں. اور یہ صرف تفصیل نہیں ہے تاریخ کی، بلکہ شخص کا جو کنیکشن ہے اپنی تہذیب سے، اپنی رہتل کے ساتھ، اپنے جغرافیے کے ساتھ، وہ ہمیں یہاں ڈومینیٹ نظر آتا ہے. عموماً ہم جب ایسی کتابیں پڑھتے ہیں تو اس میں تہذیب ہمیں نظر آتی ہے، ایک شخص ایک تہذیب کو بنا رہا ہے. لیکن یہاں ایک تہذیب ایک شخص کو بناتے ہوئے ہمیں نظر آتی ہے کہ سارے کمپوننٹس جو ہیں تہذیب کے، اور اچھا اس میں سیاستدان نہیں ہیں، اس میں کوئی بیوروکریٹس نہیں ہیں، اس میں کوئی طاقتور لوگ نہیں ہیں، وہ کلچرل کمپوننٹس ہیں تہذیب کے، وہ ایک شخص کو بنا رہے ہیں. تو شاہد صاحب کی زبانی ہم سنیں گے بھی تفصیل سے. شاہد صاحب، خواب ہوتے گلی کچھ، جب میں اس کے ٹائٹل پر سوچتا رہا، خواب ہوتے ہوئے کیوں؟ کیا وہ خواب ہو گئے ہیں یا ہو رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں، اب نہیں رہے یا ختم ہو جائیں گے، یا یہ ایک نوسٹیلجیا ہے کہ میرا اس ایسی چونکہ چیزیں نہیں موجود مجھے نظر آ رہی تو وہ اب خواب ہو رہے ہیں. تھوڑا سا بتائیے تفصیل سے. بہت شکریہ آپ کا. اور سب سے پہلے بلیک ہول کے جو آرگنائزرس ہیں ان کا بہت شکریہ. اور
آپ سب لوگوں کا شکریہ، اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی ناسٹیلجیا کی، میرا خیال ہے میں اس سے ایگری کرتا ہوں۔ اس کتاب میں آپ کو ایک رومانس نظر آئے گا، اور وہ رومانس اپنے خطے کے ساتھ ہے، اور ان جگہوں کو، ان کرداروں کو جن کو میں نے سنا ہے، ان عبارتوں کو دیکھا ہے میں نے، اور جو اب نئی جنریشن کے لیے وہ ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ اور وہ جو میر صاحب کا ہے کہ وقت پیری شباب کی باتیں ایسے ہیں جیسے خواب کی باتیں، تو اس میں مثلا ایک اس میں مضمون ہے جو پوٹھوہار میں گا گانے کی تقریب جو ہوتی تھی، اس میں اب پھڑیاں کیا ہیں، ترینگل کیا ہے، کیسے میڑا کیا ہے، وہ سارا، تو وہ اب اپنے بچوں کو میں انہیں نہیں پتا، تو میری ایک خواہش تھی اور کوشش تھی کہ اس کو کیپچر کیا جو فلیٹنگ مومنٹ ہے یہ، اور میرا خیال ہے کہ بس یہ ایک تھا کہ اس فلیٹنگ مومنٹ کو، تو یہ خواب ہوئے نہیں ہیں، خواب ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے دس از دا ٹائم کہ ان کو کیپچر کیا جائے۔ کچھ پرانی یادیں خاص طور پہ گاؤں کے حوالے سے ہم گریجولی اگر چلیں تو وہ کچھ بتائیے، کیسے آپ جی ایسا ہے کہ گاؤں کے ساتھ جڑی بہت ساری یادیں ہیں جو یہاں کے لوگ بیٹھے ہوں گے۔ مثلا جب میں آنکھیں بند کرتا ہوں اور اپنے آپ تصور کرتا ہوں کہ گاؤں میں بارش ہوئی ہے، اب جب گاؤں میں بارش ہوتی تھی تو وہ رستے جو تھے وہ سلپری ہو جاتے تھے، اور ہم چھوٹے بچے جو ہوتے تھے، گلیوں میں پانی ہوتا تھا تو دیوار کے ساتھ ساتھ ہو کے چلتے تھے۔ یہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے وہ اس کو اپنا اپریشیٹ کر رہے ہوں گے۔ پھر پتھر رکھے جاتے تھے اس میں، پھر جب بارش آتی تھی تو لوگ چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے، کچے گھر ہوتے تھے، اوپر ان کو رکھنا کرنا، بارش آ گئی ہے تندوری کو ڈھک دو جی، بکریوں کو لے جاؤ اپنی سائڈ پہ، لکڑیوں کو وہ کر دو، تو یہ سارے وہ منظر ہیں جو شاید اب ان ریئل لگتے ہیں۔ پھر گاؤں کا میلہ ہونا، جب فصلوں کٹائی ہوتی تھی تو اس کی سیلیبریشن میلے کس شکل میں ہوتی تھی۔ اب میلے میں جا رہے ہیں، لوگوں نے کندھے پہ وہ رنگین وہ رکھے ہوئے ہیں، پرنے کہتے تھے ان کو، اور جلیبی، پھر کبڈی کا میچ ہوتا تھا، دور دور سے لوگ آتے تھے، نیزہ بازی کا وہ سارا ہوتا تھا، اور پھر گاؤں میں رمضان کا جو ایک مہینہ آتا تھا تو کیسے اس کو وہ روزہ کیسے کھلتا تھا۔ تو یہ ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو بظاہر چھوٹی ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ تھی، اور میں چاہتا تھا کہ کسی خزانے کی طرح یہ اشرفیاں جو بکھر رہی ہیں ان کو سمیٹ کے کسی جگہ کر دیا جائے، بند کر دیا جائے۔ اچھا سر، یہ راولپنڈی جو پوٹھوہار ریجن ہے، یہ جو رہتل جسے ہم کہتے ہیں، کیسے مختلف ہے باقی سب کانٹیننٹ کی جو رہتلیں ہیں یا وسیب ہیں، اور اس کلچر پہ کام نہیں ہوا اس طرح؟ اب یہ جو ایریے آپ نے دکھائے ہیں اس پہ بہت کم کام ہوا ہے، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ یہ مختلف ہے، اور اس کی بڑی کنٹریبیوشن ہے اس پورے سب کانٹیننٹ کے کلچر میں؟ جی آئی تھنک ایک بڑا امپورٹنٹ آپ نے پوائنٹ کیا کہ یہ جغرافیائی لحاظ سے بڑا ایک مختلف اور بڑا امپورٹنٹ ایریا ہے، اور اس کی بڑی اینشنٹ ہسٹری ہے۔ کٹاس راج پہ آپ اس میں نے لکھا ہے، بڑی پرانی تاریخ ہے، اور یہ توپ مان کے آلہ پہ، اور یہ اس لحاظ سے مختلف ہے شاید باقی علاقوں سے کہ یہاں پہ بارش پہ انحصار ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لوگ بارش کی دعائیں مانگتے تھے کہ فصلیں، اور پھر جب وہ فصلیں تیار ہو جاتی تھی گاہ کے لیے تو پھر دعائیں مانگتے تھے کہ بارش نہ ہو، تو وہ آسمانوں کو دیکھتے تھے، جب بادل آتے تھے وہ کہتے بارش نہ ہو، پھر وہ آتے تھے، اور ہماری نانی تھی ان کے پاس آتے تھے کہ دعا کریں کہ بارش نہ ہو۔ تو یہ جو ایک انسرٹینٹیز تھی سارے اس میں، اور یہ جو ایک فیئر تھا، زیادہ تر اکنامک وہ تھا، یہ میں نے دیکھا یہاں پہ۔ لیکن آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ابھی کچھ دوستوں کے ساتھ بات ہو رہی تھی کہ اس علاقے کو ایک تو اگنور کیا گیا، اس سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ اس کی ریپریزنٹیشن جو تھی بڑی ہی مس لیڈنگ کی گئی۔ صرف یہ بتایا گیا کہ یہاں پہ سپاہی پیدا ہوتے ہیں یا جنرلز پیدا ہوتے ہیں،
اس کتاب میں نے شعوری کوشش کی ہے کہ پوٹھوار کی کہکشاں کے جو باقی رنگ ہیں، قوس قزح کے باقی رنگ جو ہیں وہ دکھائے جائیں. مثلاً اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ شاہ مراد بھی اسی دھرتی سے تھے، جو ایک جمیل جالوی صاحب کی تحقیق کے مطابق اس سائڈ جو شمالی ہند جو پہلے اردو شاعر ہیں. اس طرح آپ دیکھیں کہ صوفیاء کا ایک سلسلہ ہے. میاں محمد صاحب ہیں جو پنجابی لٹریچر میں ایک بہت بڑا نام ہے، فضل کلیامی ہے، گولڑا کا ہے. تو یہ تو صوفیاء کا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ شاعری کے اس میں نگاہ ڈالیں تو گلزار صاحب کا یہاں پہ ہے، آنند بخشی یہاں پیدا ہوئے جو 3,500 گیت انہوں نے لکھے، اور پھر اداکار یہاں کے ہیں بلراج ساہنی، میرے گارڈن کالج کے قریب ان کا گھر ہے. تو میں نے بتایا کہ صرف یہ وہ مارشل ریس نہیں ہے اور اس کو اس طرح ڈب نہ کیا جائے، بلکہ اس میں باقی رنگ بھی ہیں اور بڑے خوشنما خوش رنگ وہ ہستیاں ہیں جو ان کا ذکر بھی کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ایک تو اگنور کیا گیا، دوسرا جب اس کو ریپرزینٹ کیا گیا تو فالس ریپرزنٹیشن تھی. اس کی سر شاید یہ وجہ ہے کہ کالونی کے دور میں چونکہ نارتھ کا یہ مرکز تھا اور انہوں نے اس کو خاص عسکری حوالے سے اس کو تیار کیا، شاید یہ وجہ بھی ہے. بالکل کیونکہ یہاں سے وہ چاہتے نا فیڈ ہوتے رہے نا، سپاہی جاتے رہیں، تو ایک طرح سے یہ اس کو اس طرح ریپرزینٹ کیا گیا. اچھا سر، ایک بہت سے سوال میں لکھ کے لایا ہوں، میں کوشش کروں گا آپ سے پوچھتا جاؤں. عموماً ہمارے ہاں جو تاریخ گوئی کی جو روایت ہے وہ بڑی کنٹرولڈ ہے. ایسی باتیں نہ بتائیں، کیا ضرورت ہے کٹاس راج کے بارے میں بتایا جائے، ہندو سکھ اس میں آئیں گے، کچھ وہ کلچر وہ تہذیب آئے گی. بڑی کنٹرولڈ سی تہذیب ہے. وہ شخصیات ہم نے ساری نکال دیں، آنند بخشی ہم نے، بلراج ساہنی یا اس طرح کی شخصیات جو ہندوستان چلیں گی ہم ان کو نہیں شامل کرتے. تو یہ آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپ نے ہسٹری کو کھولا ہے، تھوڑا سا دکھایا ہے کچھ اینگلز جہاں آپ کے ہاں موجود ہیں ایریاز؟ جی بالکل صحیح. ایک ٹرم ہم استعمال کرتے ہیں کہ ایک امنیزیا ہے پوری. اگر دیکھیں نا تو یادداشت میں کچھ خلا ہیں، وہ خلا تھے نہیں، وہ خلا بنائے گئے اسکریچ کر کے. تو ایک اٹیمپٹ کی گئی ہے اس کتاب میں کہ ایک کمپوزٹ ہسٹری دی جائے، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سے ایسے کردار جن کے بارے میں ہم نے سنا نہیں ہوگا، یہاں رہتے ہوئے بھی نہیں سنا ہوگا. تو میں گارڈن کالج سے پڑھا ہوں، تھوڑے فاصلے پہ ایک گھر ہے، اب بھی ہے، بلراج ساہنی صاحب جہاں پہ، اور بھیشم ساہنی وہاں پیدا ہوئے. تو ان دونوں کے بارے میں نے لکھا. پھر مسجد کیلیاں والی اس اندر گلی جاتی ہے، وہاں آنند بخشی کا گھر. تو آنند بخشی شیلندر پنڈی میں پیدا ہوئے. ذرا آگے جائیں تو گلزار صاحب دینا میں پیدا ہوئے، سنیل دت جہلم پیدا ہوئے، آگے چکوال مدن موہن صاحب پیدا ہوئے. تو میرا مطلب ہے کہ ہاں دے آر پارٹ آف آور ہسٹری، اور ہمیں یہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اتنی یہ مردم خیز زمین ہے کہ جہاں سے اتنے بڑے لوگ پیدا ہوئے. تو جہاں تک ایکنالج کرنے کی بات ہے تو میں آپ کو چونکہ میں جب لکھتا ہوں میں جب تک جاؤں نہ میں اس وقت تک لکھ نہیں سکتا. تو میں نے ایک کردار پہ لکھا، یہ اس کا نام تھا پنجاب کی پہلی مزاحمت. تو یہ 326 BC ہسٹری کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ڈاکٹر کشور آئی ہوئی ہیں. تو وہاں میں نے جا کے دیکھا 326 BC میں جب پورس کی اور سکندر کی جنگ ہوئی، تو سکندر جو ہے الیگزینڈر جب آیا تو امبی کے وہ ٹیکسلا کے راجہ نے اپنا سرنڈر کر دیا، اور سارے سرنڈر کر رہے تھے. تو یہاں آ کے اس نے بھیجا لیٹر اس کو پورس کو کہ میں ملنا چاہتا ہوں. تو اس نے جواب دیا کہ میں میدان جنگ میں ملتا ہوں. اور اس نے بڑی ایک وہ مقابلہ کیا. تو میں اس کو فیل کرنے کے لیے میں اس جگہ گیا.
یہاں بہت سے لوگ اس علاقے سے ہوں گے، منڈی بہاؤالدین کے قریب وہ جگہ ہے جہلم، مونگ ایک ٹیلہ ہے، اور وہ وہاں پہ لڑائی ہوئی تھی اور بڑی شدید لڑائی ہوئی اور بہت زیادہ مزاحمت کی، آخر وہ گھوڑے سے گر پڑا. تو اسکندر نے اسے کہا کہ تم سے کیا سلوک کروں؟ اس نے کہا جو بادشاہوں سے کرتے ہیں. ہی واز ناٹ، اگر مارنا ہے تو مار دو. تو خیر یہ تو کہانی جو بھی ہے. جس چیز نے مجھے ڈسٹرب کیا وہ یہ تھا کہ وہاں پہ ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے جو یونان کی گورنمنٹ نے پیسے دیے وہ سکندر کے حوالے سے وہاں پہ، لیکن وہاں پہ کوئی مینار، کوئی وہ نہیں ہے جو پورس کے حوالے سے ہو. یہ انویڈر کے لیے ہم نے کر دیا. اسی طرح ایک اور اس میں نہیں ہے لیکن میں نے لکھا پنجاب کی آخری مزاحمت. یہ مزاحمت چیلیاں والا میں ہوئی تھی 1848 میں. انگریزوں کی فوج جب آ رہی تھی تو وہاں پہ شیر سنگھ تھا ادھر سے جو کمانڈر تھا، اس نے اس کو روک لیا اور بڑا انہوں نے لیٹسٹ اکوپمنٹ تھے ان کے پاس اور ٹریننگ آل دیٹ، لیکن 1 انچ وہ آگے نہیں آ سکے. تو اس کے نتیجے میں اس انگریز فوج کے سربراہ کو ریموو بھی کیا گیا. خیر میں وہ جگہ دیکھنے کے لیے گیا. وہاں پہ 3 قبرستان ہیں جہاں گوروں کی وہ دکانیں اب وہ ہیں، لاشیں ہیں، اور ایک بہت بڑا مینار ہے، کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا وہاں پہ چیلے والا، جہاں پہ ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن شیر سنگھ کے بارے میں کوئی چیز نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ ایک وہ چیز ہے کہ وہ چیزیں جو ہماری اس کا ہسٹری کا حصہ ہیں، وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. ان کو نہ صرف ہم ضرورت ہے کہ ریکگنائز کریں، ایکنالج کریں، بلکہ سیلیبریٹ کریں. شاید سر یہ وجہ بھی ہے کہ ہم ڈسکس نہیں کرتے. یہ ڈسکس ہو، بچوں تک پہنچے، ڈیبیٹ کا حصہ بنے تو شاید ہم اس کو قبول بھی کریں. اچھا سر، یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمارے ان سامعین کے لیے کہ پوٹوہار کا خطہ، اس کی باؤنڈری کہاں تک ہے، اور کیونکہ یہ ہزارہ کو بھی آپ نے اس میں شامل کیا ہے کئی جگہوں پہ، ٹیکسلا کو بھی، اٹک کو بھی، تلاکانگ کو بھی، وہ ذرا باؤنڈری اس کی ذرا ایکچولی ڈیفائن. باؤنڈریز اوور دا پیریڈ آف ٹائم جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہی ہیں. تو اس لیے میں نے بڑے بڑے اس کو کیا ہے کہ جس میں چکوال ہے، جہلم ہے، راول پنڈی ہے، اٹک ہے اور ایک آدھ اور ہے. تو کیونکہ یہ تلاگانگ وغیرہ چینج ہوتے رہے ہیں یہ، ٹھیک تو ہے. یہ براڈ ایک وہ ہے. اچھا، اب یہ بھی وضاحت کر دیں کہ یہ کون سی جانرا ہے، کیونکہ میں اس کو جب پڑھ رہا تھا تو مجھے کئی حصے ایسے لگے جیسے یہ بالکل فکشن ہے اور آپ نے ایک دم چھوڑ دیا ہے، اور یہ فکشن اب کم از کم افسانہ تو بن سکتا تھا. اچھا، اسی طرح خالصتاً تحقیقی جو تاریخ ہوتی ہے آپ نے وہ بھی اس میں اس کے نظر آتے ہیں کچھ حوالے. تو آپ خود نوشت بھی ہے، پہلا حصہ تو لگتا ہے بالکل ہی خود نوشت ہے، آپ بالکل اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہے ہیں. تو کریکٹرائزیشن مثلا کئی کریکٹرز، مثلا انعام بھائی کا کریکٹر اتنا مضبوط کریکٹر ہے، وہ بالکل ایک لگتا ہے ناول کا کوئی باب لگتا ہے وہ سارا جو وہ کالم جو ہے. اس حوالے سے بتائیں کہ اس کو کس جانرا میں ہم رکھے، یا آپ نے ایک نئی جانرا بنائی ہے؟ میرے خیال میں یہ کسی ایک اس میں فٹ نہیں ہوگا. میرے دوست ہیں اور آپ کے بھی بڑے اچھے دوست ہیں، ناصر عباس نیئر صاحب. تو اس کتاب کے حوالے سے ان کا ایک بڑا خوبصورت جملہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جانراز کی حد بندیوں کو شکست دیتی ہوئی کتاب ہے. تو یہ تاریخ نہیں ہے، جیسا میں نے لکھا کہ یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے، لیکن تاریخ ہے. یہ سفر نامہ نہیں ہے لیکن سفر نامہ ہے. یہ سوانح عمری نہیں ہے لیکن سوانح عمری بھی ہے. اسی طرح یہ افسانہ نہیں ہے لیکن افسانہ، اور کئی جگہ آپ کو شاعری کا بھی گمان ہوگا. تو ایک اگر وہ یعنی کامن ایلیمنٹ آپ دیکھنا چاہیں نا تو وہ ایک رومانس ہے، چاہے جگہ کے ساتھ ہو، کرداروں کے ساتھ ہو، ماضی کے ساتھ ہو، اس خطے کے ساتھ ہو. اس پوری کتاب میں مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے آپ ماضی
کی طرف جست کرتے ہیں اور ماضی سے آپ پھر حال کی طرف آتے ہیں. مثلا آپ خود اپنے واقعات جو ہے ماضی کی طرف پہلے لے کے جاتے ہیں. میں جب بچپن میں تھا، چائلڈ ایج میں یہاں والد کے ساتھ آیا، والدہ کے ساتھ، وہاں سے اپنے ماضی کو اپنی کسی قلعے کے ساتھ، جیسے روہتاس قلعے پہ آپ بچپن میں گئے اور وہ کنیکٹ کیا ہے، تو پھر آپ اس کی تاریخ اور چیزوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ماضی تو ہمارا بڑا خوفناک ہے، حال سے بھی زیادہ خوفناک کالونی کا پیریڈ رہا یہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں اس خطے پر کالونی کے اثرات نہیں اس طرح پڑے، اس طرح یہاں اس کے کہہ لیں کہ جو ریئیکشنز تھے، رد عمل آئے، اس حوالے سے کچھ بتائیں کیا تھے کالونی کے خاص طور پہ حوالے سے جب یہ بنائی گئی؟ جی، آپ کے سوال کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ جو تھا کہ نیریٹو ٹیکنیک کی آپ نے بات کی ہے، تو اس میں نیریٹو ٹیکنیک جو ہے فرسٹ پرسن سنگولر ہے. جو بھی آپ اس میں تحریر پڑھیں گے اس میں شامل ہوں گا، چاہے وہ سکندر کی بات ہو رہی ہے 326 BC کی، اس میں نیریٹر وہاں پہ موجود ہے، مونک کے ٹیلے پہ بیٹھ کے میں سنا رہا ہوں یہ کہانی. اسی طرح چیلیاں والا میں وہاں پہ موجود ہوں، گارڈن کالج میں. تو یہ ٹیکنیک اس لیے تھی کہ جس طرح کالج کہتا ہے کہ ایک لٹریچر میں آپ نے کرنا ہوتا ہے سسپینشن آف ڈس بلیف، کہ ریڈر کو یہ نہ لگے کہ یہ افسانہ ہے، وہ سسپینڈ کر دیں ڈس بلیف کو. تو میں نے جو سمجھا کہ جو فرسٹ پرسن سنگولر ہے یہ بڑا ایک افیکٹو نیریٹو ٹیکنیک ہے سسپینشن آف ڈس بلیف کے لیے. ورنہ اگر میں ہسٹری کو یوں کر دیتا کہ جی اس سن میں یہ آیا تو یہ، وہ تو ایک بڑی بورنگ ہوتی. تو اس میں مجھے یہ بھی تھا کہ ایک لیول آف انٹرسٹ بھی رہے گا. لیول آف انٹرسٹ تبھی ہوگا کہ میں ان کی انگلی پکڑ کے ریڈر کی وہ جا رہا ہوں. تو ایک تو دوسرا آپ کا سوال کلونیل اس میں تھا. دیکھیں کلونیل جو وہ پیریڈ ہے اس کے بارے میں معلوم ہے آپ کو، مختلف سکولز آف تھاٹ ہیں. ایک سکول آف تھاٹ جو ہے وہ کہتا ہے جی کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم بہت پیچھے ہوتے. تو ایک ڈیولپمنٹ کا ایک کانسیپٹ وہ ہے. لیکن یہ ڈیولپمنٹ کا کانسیپٹ اب چیلنج ہو چکا ہے کہ ڈیولپمنٹ یہ کوئی مادی دولت کا نام نہیں ہے، یا سڑکوں کا نام نہیں ہے، یا ڈیولپمنٹ جو ہے یہ اسکائی اسکریپرز کا نام نہیں ہے. بلکہ ڈیولپمنٹ جو امرتیہ سین نے اپنی بک ڈیولپمنٹ ایز فریڈم میں کہا ہے کہ ڈیولپمنٹ جو ہے فریڈمز کا نام ہے. مختلف طرح کے فریڈمز ہیں، جس میں اکنامک فریڈم ہے، جس میں سوشل فریڈم ہے، پولیٹیکل فریڈم ہے، ٹرانسپیرنسی ہے. تو اگر کسی بھی ڈکٹیٹوریل رول کو آپ یہ گیج کریں نا کہ ڈیولپمنٹ کا، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ پر کیپٹا انکم اوپر گئی ہے یا اتنے پیسے، یہ بھی دیکھیں کہ آپ کو اظہار رائے کی آزادی تھی یا نہیں تھی، کہ آپ پولیٹیکل پارٹیسپیشن آپ کی ہو رہی تھی یا نہیں ہو رہی تھی. تو جب ہم کلونیل پیریڈ کو دیکھتے ہیں تو وہ چیزیں تو ہیں اپنی جگہ پہ، لیکن جو ایک یہ فریڈم آف تھاٹ یا ایکسپریشن ہے وہ ہمیں نہیں ملتا. اسی وجہ سے مزاحمت کی یہ ایک علیحدہ ہے. میرا خیال ہے فیوچر میرا ایک پروجیکٹ یہ بھی ہے کہ یہاں جو مزاحمت ہوئی برٹش انڈیا میں، کئی طرح کی مزاحمت ہوئی، یعنی اسلحے کے زور پہ بھی ہوئی، اور پھر ڈسکورس کی بھی ہوئی، تھرو لٹریچر بھی ہوئی، تھرو میڈیا بھی ہوئی، تھرو ایجوکیشن بھی ہوئی. اور بہت سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں انکلوڈنگ بھگت سنگھ جو بڑے ینگ ایج میں، تو وہ آزادی نہیں تھی ہمیں. تو جو سلطنت برطانیہ کے برکات ایک مضمون کہتے ہوا کرتا تھا، وہ صرف بلیسنگ دکھاتے تھے. تو لیکن یہ جب جو بھی چیز ہے جب پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو، تو شاید بروٹیلٹی اس کی کم ہو جاتی ہے، شاید اس کی بٹرنس کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں وہ بس ذرا نیوٹرلائز ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک کلونیل پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بڑا بروٹل پیریڈ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے اس طرح کالونی کو اس میں ایڈمائر نہیں کیا؟ مثلا مال روڈ کو آپ یاد کرتے ہیں، صدر کو، گارڈن کالج کو،
اس دور کی جو یادیں ہیں، بیکریاں جس طرح ہیں، اس دور کا پورا کلچر ہے جو شفٹ ہوا اور آپ نے اس کو قبول بھی کی، لیکن آپ اسے ایڈمائر نہیں کرتے، اس کا ذکر نہیں کرتے اس طرح کالونی کے اثرات کا. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بالکل، وہ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ تو ہے، یو کی ناٹ ڈینائی دیٹ کہ مال روڈ ہے تو ہے، بینک روڈ ہے تو ہے، لیکن میں ان جگہوں پہ جاتا ہوں اور ان جگہوں سے جڑی ہوئی جو میری یادیں ہیں اور ان جگہوں سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں جن سے میں ملتا تھا، تو میں ان کو یاد کرتا ہوں، لیکن کانٹیکس تو وہی ہے. مثلا برلاس ہوٹل ہوا کرتا تھا، پتہ نہیں آپ جانتے ہیں، اب نہیں رہا، وہاں بیٹھا کرتے تھے. وہاں پہ ایک بار نثار ناسک صاحب آئے، شاعر تھے، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ہم بیٹھے ہوئے، انہوں نے ایک شعر سنایا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ، اور اس کا ذکر میں نے کیا کہ میں سازشوں میں گھرا ایک یتیم شہزادہ، یہیں کہیں کوئی خنجر میری تلاش میں ہے. تو میں جب ان جگہوں پہ جاتا ہوں ان لوگوں کو یاد کرتا ہوں اور ان دنوں کو یاد کرتا ہوں، بینک روڈ ہو یا مال روڈ ہو یا کالج روڈ ہو. اچھا، ایک جگہ مجھے یہ جملہ پڑھنے کو ملا، جی اے گل نے پشاور میں پہلا سینما گھر 1947 میں لگایا. اچھا، پھر آپ نے یہ بھی لکھا کہ سینما کلچر کمزور ہوتے ہوتے آپ نے سینما گھر سارے گنوائے پنڈی کے. اچھا، میرا لائل پور سے تعلق ہے، میں نے بھی ایسے دیکھا کہ وہاں رفتہ رفتہ شاید ایک دو ہی رہ گئے ہیں سینما، یا شاید ہمیں ضرورت نہیں رہی. تو کیا اس کو دیکھتے ہیں تہذیبی حوالے سے جو ڈکلائن آیا، نیٹ فلیکس کا ذکر آپ نے کیا، سیڈیز کا ذکر کیا، ٹیلی ویژن کا، اس سے پہلے ہی ہمارے ہاں زوال یا سینما تھے تو ہم اسے برا سمجھتے تھے وہ کلچر، آپ نے اس کو بہت پوری طرح اون کیا ہے، اپنے بچپن سے ہی اس کو اون کیا. میں چھوٹی عمر میں سینما جاتا تھا. جی، وہ ایسا تھا کہ اتفاق ہے کہ میں لال کرتی کے ایک اسکول میں پڑھتا تھا اور ہمارے اسکول کے قریب ایک تصویر محل سینما ہوتا تھا، اور وہاں سے گزرتے ہوئے لکھا ہوتا تھا کہ ایک جملہ ہوتا تھا، بڑا دلچسپ جملہ، کہ جمعۃ المبارک سے افتتاح، نئی فلم کا افتتاح وہ اس طرح ہوتا تھا. اچھا، پھر اس سے جڑی ہوئی چیزیں جو باہر، وہ میں اب بھی حیران ہوتا ہوں کہ اتنے زبردست پینٹر تھے وہ، اور ان کو اس طرح اکنالج نہیں کیا گیا جو تصویریں باہر بناتے تھے. پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی وہ اس کی ایڈورٹیزمنٹ تانگے پہ ہوتی تھی، اور تانگے پہ جا رہے ہیں اور مائک ہے اور ساتھ وہ بورڈ لگے ہوئے ہیں ایک فلم کا، وہ جا رہا ہے سلسلہ. تو میرا خیال ہے کہ راولپنڈی میں صرف کوئی 30 to 35 سینما ہاؤسز ہوں گے، تو جو اب میرا خیال ہے 4-5 رہ گئے ہوں گے، اور وہ بھی پلازاز میں، چھوٹے سے اس میں. تو وہ ایک ظاہر ہے کہ وہ چیز اب نہیں ہو سکتی، فلیٹنگ وہ ٹائم ہے، لیکن صرف سینما ہی نہیں بلکہ بہت سی اور ایکٹیویٹیز. پاکستان نیشنل سینٹرز ہوا کرتے تھے جہاں پہ ہر روز ڈیبیٹ ہوتی تھی یا مشاعرہ ہوتا تھا یا کمپٹیشنز ہوتے تھے. تو وہ ایکٹیویٹیز اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ ہم کالج سے نکل کے پھر شام رات کو گھر جاتے تھے. تو ساری چیزیں ہمارے دیکھتے 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 وہ ہو گئی ہیں. یہ نہیں کہ اس کو ایسا رہنا چاہیے تھا، کچھ تو نیچرل طریقے سے ہوئی، کچھ کو ہمارے پولیٹیکل اس سے کیا گیا. مثلا سینما کا جو دور تھا اس کو پولیٹیکلی وہ کیا گیا کہ لوگوں کو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے، جانا نہیں چاہیے اس پہ. تو یہ دونوں چیزیں ہیں. اگر کوئی پیرا سنا سکیں ہمارے سامعین محترم کے لیے. ہاں کیونکہ آپ پڑھتے بھی بہت اچھا ہیں. جی، آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا شاہد صدیقی صاحب نے، ویڈیو کالمز کا، تو اس میں یہ ریڈنگ کرتے تھے اور اس کی جو ڈسکرپشن ہے ویڈیو فارم میں وہ دکھائی جاتی تھی. وہ میرے خیال میں وہ بھی کافی سارے کالمز ہیں آپ کے، ہاں، وہ آپ کی یوٹیوب آواز میں. چینل. جی جی، یہ ایک وہ ہے اسی کتاب سے، جو یہاں کے رہنے والے انہوں نے لال حویلی کو دیکھا ہوگا، تو یہ اس پہ ہے، راولپنڈی، بدھا بائی اور لال حویلی. آج یوں ہی اسلام آباد میں
اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے بیٹھے مجھے راولپنڈی میں دھن راج سہگل اور بدھا بائی کی سہگل حویلی یاد آ گئی ہے، جسے اب دنیا لال حویلی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور ایسی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جب میں نے سہگل حویلی کو پہلی بار دیکھا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بدھا بائی کی کہانی سے آشنا ہوا۔ یہ محبت کی ایک انوکھی کہانی تھی جس کا ایک کردار دھن راج سہگل تھا۔ دھن راج کا تعلق پوٹھوہار کے شہر جہلم سے تھا۔ اس کے خاندان کا شمار خوشحال گھرانوں میں ہوتا تھا۔ دھن راج نے قانون کی تعلیم حاصل کی اور بیرسٹر بن گیا۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے کا ذکر ہے، جب ایک بیرسٹر کا معاشرے میں اعلیٰ مقام ہوتا تھا۔ اس زمانے میں امیروں کی شادیاں بھی بڑے پیمانے پر ہوتی تھیں۔ ایک روز دھن راج کو ایک ایسی شادی میں شرکت کی دعوت ملی۔ شادی کی یہ تقریب سیالکوٹ میں تھی اور بیرسٹر دھن راج کو اس میں شرکت کی تاکید کی گئی تھی۔ دھن راج جب شادی میں شرکت کے لیے سیالکوٹ جا رہا تھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سفر اس کی ساری زندگی کا رخ موڑ دے گا۔ تقریب میں خوب رونق تھی، گانے اور رقص کی محفل کا خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس زمانے میں امراء کی شادیوں میں معمول کی بات تھی۔ دھن راج نے ایسی کئی تقریبات میں پہلے بھی شرکت کی تھی، لیکن آج کی محفل کچھ مختلف تھی۔ ایک رقاصہ آئی اور جب اس نے رقص شروع کیا تو دھن راج کو یوں لگا اس کے ارد گرد کی ساری چیزیں رقص میں آ گئی ہیں۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے رقص کے سارے انداز، دھن راج کو ایسا محسوس ہوا کہ وہ عالم خواب میں ہے۔ وہ دعا کرنے لگا کہ یہ خواب کبھی ختم نہ ہو۔ پھر اچانک رقص ختم ہو گیا، لوگ اٹھنے لگے، لیکن دھن راج اپنے ہوش و حواس گم کر چکا تھا۔ اس نے کسی سے رقاصہ کا نام پوچھا تو اسے بتایا گیا کہ اس کا نام بدھا بائی ہے۔ دھن راج نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر لیا کہ وہ بدھا بائی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے گا۔ وہ بدھا کو لے کر راولپنڈی آ گیا۔ محبت اور پیار کا اظہار راولپنڈی کے بوہڑ بازار میں ایک خوبصورت حویلی کی شکل میں ہوا۔ یہ دھن راج کا تاج محل تھا جو اس نے اپنی بدھا بائی کے لیے تعمیر کرایا تھا۔ حویلی کا نام سہگل حویلی رکھا گیا۔ یہ اس زمانے میں راولپنڈی کی ایک منفرد عمارت تھی جس کی تعمیر میں حسن بھی تھا اور شکوہ بھی، جس میں مینار بھی تھے اور دریچے اور جھروکے بھی۔ اس کے اندر ایک بارہ دری بھی تعمیر کی گئی تھی۔ دروازوں، کھڑکیوں اور جھروکوں پر کشمیری نقش نگاری کا اہتمام کیا گیا تھا۔ ہر چیز میں محبت جیسے مجسم ہو گئی تھی۔ دھن راج اور بدھا بائی حویلی کے اوپر والے حصے میں رہنے لگے۔ بدھا بائی کے رقص کے شوق کو سامنے رکھتے ہوئے حویلی میں رقص کے لیے ایک کمرہ تعمیر کیا گیا۔ یوں دھن راج نے بدھا بائی کا دل اپنے پیار سے جیت لیا تھا۔ دلچسپ بات یہ کہ دھن راج ہندو تھا اور بدھا بائی مسلمان تھی، لیکن دونوں اپنے مذہب پر قائم رہے اور کسی نے دوسرے سے مذہب تبدیل کرنے پر اصرار نہ کیا۔ دھن راج نے حویلی سے کچھ فاصلے پر اپنی عبادت کے لیے ایک مندر تعمیر کرایا اور ساتھ ہی بدھا بائی کے لیے ایک مسجد تعمیر کرائی۔ آج بھی حویلی کے قریب یہ مندر اور مسجد اپنی جگہ موجود ہیں۔ دھن راج نے بدھا بائی کو دیوی بنا کر رکھا تھا۔ کہتے ہیں اس زمانے میں جب راولپنڈی میں اکا دکا کاریں ہوتی تھیں، بدھا بائی کار میں سفر کرتی تھی۔ ان کے پاس 1938 ماڈل کی آسٹن کار تھی جس کے لکڑی کے ٹائروں پر ربر چڑھا ہوا تھا اور وہ ایک میگنیٹک سسٹم سے چلتی تھی۔ گرمیوں میں جب راولپنڈی کا موسم ناقابل برداشت ہو جاتا تو دھن راج اور بدھا بائی اپنی آسٹن کار پر کشمیر کی سیر کو نکل جاتے۔ دن رات ہنسی خوشی گزر رہے تھے۔ پھر کہانی میں ایک موڑ آیا اور سب کچھ بدل گیا۔ تقسیم سے کچھ عرصہ پیشتر ہی راولپنڈی میں فسادات شروع ہو گئے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان آئے روز جھڑپیں ہو رہی تھیں اور پھر سرحد کے دونوں طرف سے لوگ ہجرت کرنے لگے۔ انہی میں ایک دھن راج کا خاندان بھی تھا۔ دھن راج جس نے بدھا بائی کے ساتھ ساری عمر بتانے کا خواب دیکھا تھا، اب اس سے علیحدہ ہونے پر مجبور ہو گیا تھا۔ قیام پاکستان کے بعد جائیدادوں کے کیس عدالتوں میں جانے لگے۔ سہگل حویلی کا کیس بھی عدالت میں آ گیا۔ جج نے بدھا بائی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر تم یہ ڈکلیئر کر دو کہ تم ہندو ہو تو یہ حویلی تمہاری ملکیت ہو سکتی ہے۔ یہ ایک اہم مرحلہ تھا۔ ایک ہاں اسے معاشی طور پر مستحکم کر سکتی تھی، لیکن وہ بدھا تھی۔ اس نے جج کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ جملہ کہا جو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ بدھا کا اپنے اور دھن راج کے بارے میں کہنا تھا، "We shared everything except religion." عدالت دوبارہ اڈجرن ہوئی۔ ایسا لگتا تھا
جج بدا کو اپنے رائے پر نظر ثانی کا موقع دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے موقع پر قائم رہی۔ جج نے حویلی ایویکوی ٹرسٹ کی ملکیت میں دے دی اور انسانی ہمدردی کے تحت حویلی کے 2-3 کمرے بدا کو رہنے کے لیے دے دیے۔ دھن راج کے جانے کے بعد حالات نے تیزی سے پلٹا کھایا۔ بدا بائی کی زندگی بجھ کر رہ گئی۔ وہ اکثر حویلی کے جھروکے میں بیٹھتی اور چائے کے ساتھ اپنے پسندیدہ برانڈ کی سگریٹ پیتی رہتی۔ اب وہ اپنے بھائی کے ہمراہ حویلی میں رہ رہی تھی۔ اس کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، لیکن لوگوں میں یہ تاثر تھا کہ بدا بائی کے پاس بہت سی دولت ہے جو اس نے حویلی میں چھپائی ہوئی ہے۔ ایک روز چور حویلی میں آئے اور کچھ نہ پا کر بدا کے بھائی کو قتل کر کے چلے گئے۔ حویلی کے ساتھ رہنے والے ان کے پڑوسی نے بتایا کہ رات کے 2:30 بجے کا وقت ہوگا کہ بدا بائی کے چیخنے کی آواز آئی۔ وہ چیختے ہوئے نہ بلا رہی تھی، چودھری صاحب، چودھری صاحب۔ پڑوسی کے مطابق بدا کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی اور میں تیزی سے حویلی کی طرف دوڑا تو دیکھا کہ حویلی کا دروازہ چوپٹ کھلا ہے اور بدا کا بھائی صحن میں گرا ہوا ہے اور اس کی گردن سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ دم توڑ چکا تھا۔ دھن راج کی جدائی کے بعد بدا کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ اس کے اعصاب جواب دینے لگے، اس کی آنکھوں کے ستارے بجھنے لگے، اس کے رخساروں کی شفق میں سرسوں کا رنگ اتر آیا تھا۔ اور پھر ایک روز اچانک بدا حویلی چھوڑ کر چلی گئی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے دروازے پر قفل ہے، پھر کسی نے بدا بائی کو نہیں دیکھا۔ اس بات کو کئی برس گزر گئے۔ پھر ایک روز ایک عجیب واقعہ ہوا جس کے راوی شیخ رشید ہیں۔ ان کے مطابق ایک روز ایک افسر ان کے پاس آیا اور وہ کمرے دیکھنے کی خواہش کی جہاں بدا بائی رہتی تھی۔ اس نے کمرے دیکھے اور واپس جانے لگا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور ان کمروں کو دیکھنے کی کیا کشش تھی جو اسے یہاں لے آئی ہے، تو اس نے سیڑھیاں اترتے اترتے بتایا، بدا میری ماں تھی۔ معلوم نہیں اس کے بیان میں کتنی صداقت تھی، لیکن کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ واقعی بدا بائی کا ایک بیٹا تھا۔ اب بدا بائی کی حویلی، جو کبھی راولپنڈی کی سہگل حویلی تھی، شیخ رشید کی لال حویلی میں تبدیل ہو گئی ہے، جہاں دن بھر سیاسی لوگوں اور ضرورت مندوں کا ہجوم رہتا ہے، لیکن رات کی تاریکی میں اب بھی کچھ لوگوں کو بدا کے گھنگروؤں کی آوازیں آتی ہیں، اور بعض لوگ تو یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے اکثر آدھی رات کو خالی سڑک پر بدا بائی کو چلتے دیکھا ہے۔ شاید وہ سچ کہتے ہوں یا شاید یہ سب تصور کی کرشمہ سازی ہو۔ آج یوں ہی اسلام آباد میں اپنے گھر کے ٹیرس پر بیٹھے بیٹھے مجھے دھن راج سہگل اور بدا بائی کی سہگل حویلی یاد آ گئی ہے، جسے اب دنیا لال حویلی کے نام سے جانتی ہے۔ یہی اپریل کا مہینہ تھا اور ایسی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی جب میں نے سہگل حویلی کو پہلی بار دیکھا تھا اور اس کے ساتھ جڑی ہوئی بدا بائی کی کہانی سے آشنا ہوا تھا۔ واہ جی، بہت اچھا۔ میں بھی سنانا چاہوں گا گلزار صاحب، بمبئی اور دینا، اس کا ایک پیرا۔ میں دینا کے لیے کیوں نکل پڑا تھا یہ مجھے خود بھی معلوم نہ تھا۔ ہم زندگی میں کچھ باتوں کی عقلی توجہ نہیں کر پاتے، لیکن کبھی کبھار یہی باتیں ہمارے لیے اہم ہوتی ہیں۔ اس روز بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ گلزار کے دینا کی مہک مجھے اپنی طرف بلا رہی تھی۔ اسلام آباد میں شام ڈھل رہی تھی جب میں نے جی ٹی روڈ پر سفر کا آغاز کیا۔ گلزار سے میرا پہلا تعارف اس کی فلم موسم سے ہوا تھا۔ یہ فلم میں نے کئی بار دیکھی۔ سنجو کمار اور شمیلا ٹیگور کی اداکاری، کہانی اور مکالموں کے علاوہ فلم کی خاص بات اس کے گیت تھے، جن کی لفظیات، تشبیہات، استعارے اور امیجز بہت منفرد تھے۔ اسی فلم میں گلزار کے گیت میں پوٹوہار کے گاؤں کی مخصوص جھلک نظر آتی ہے۔ گلزار بے پناہ تخلیقی صلاحیتوں سے مالا مال شخصیت کا نام ہے، جو عام سی چیز کو چھوتا ہے اور اسے غیر معمولی بنا دیتا ہے، جو ان انسانی کیفیات کی عکاسی کرتا ہے جن کو بیان کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے حد دشوار ضرور ہے۔ آندھی فلم کے سارے گیت ہی خوبصورت ہیں۔ ایک گیت کی چند سطریں ملاحظہ ہوں۔ اس موڑ سے جاتے ہیں کچھ سست قدم رستے، کچھ تیز قدم راہیں، پتھر کی حویلی کو شیشے کے گھروندوں میں، تنکوں کے نشے من تک آندھی کی طرح اڑ کر ایک راہ گزرتی ہے، شرماتی ہوئی کوئی قدموں سے اترتی ہے، ان ریشمی راہوں میں ایک راہ تو وہ ہوگی تم تک جو پہنچتی ہے۔ تو بہرحال یہ لمبا کالم ہے، تو بس ایک دو چھوٹے چھوٹے سوال مختصر صاحب جواب دیجئے، پھر ہم اپنے سامعین سے کہتے ہیں کہ وہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں۔ پوٹوہار جو ہے، مجھے اس کتاب میں محسوس ہوا کہ اس پہ بھی آپ کی رائے آنی چاہیے
کہ یہ خطہ جو ہے یہ ہماری زبانوں کا ایک بلینڈ بھی ہے. یہاں ہمیں نظر آتا ہے زبانوں کا پہاڑی ہندکو اور جو یہاں کی مقامی پٹھاری جو زبان ہے, 3 زبانیں جو ہیں یہاں آ کے بلینڈ ہوتی ہیں. تو اس حوالے سے آپ کچھ بتائیے. دوسرا کہ فیڈ بیک کوئی آپ کو ملا ہو, اتنی یادیں, اتنے لوگ, اتنے کریکٹرز, ہر چہرہ جو ہے وہ اس میں نظر آتا ہے, بلکہ ہم اپنا آپ محسوس کرتے ہیں اس میں. کوئی فیڈ بیک بتائیے کو آپ کو اس میں آیا ہو. اچھا, یہ بڑا ایک اچھا سوال ہے. آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ دس فیڈ بیک کا. ابھی جب میں نے آپ کو سنایا لال حویلی کا, اس میں ایک ذکر ہوا ہے کہ دھن راج نے ایک مندر بنایا تھا اپنے لیے اور ایک مسجد. تو جب یہ تحریر شائع ہوئی اس کے بعد میں نے اس کو ویڈیو میں کیا اپنی آواز میں, تو مجھے انڈیا سے ایک ای میل آئی اور انہوں نے کہا کہ جی یہ جو مجھے کسی دوست نے بھیجے ہے مجھے, اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمارے مندر کا ذکر کیا ہے, سیگلز کا, اور یہ دھن راج جو جن کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ میرے دادا کے بھائی تھے, اور وہ یہ کہانی ہمیں پتہ ہے. اور وہ پھر پارٹیشن کے بعد جالندھر آ کے سیٹل ہوئے اور میں وہاں پہ. تو میں اب ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ کیسے لنکس جو ہیں وہ کنیکٹ ہوں گے. اسی طرح جب میں آنند بخشی صاحب, گورڈن کالج قریب ان کا, تو ان کے بارے میں لکھا اور وہ ایک ویڈیو بنائی, تو انڈیا سے مجھے ایک ای میل آئی اور انہوں نے کہا کہ یہ میں نے پڑھا, میرا نام راکیش بخشی ہے اور میں آنند بخشی صاحب کا بیٹا ہوں اور میں بالی ووڈ کے ساتھ میرا تعلق ہے. اور اسی طرح میرے لیے تو وہ دن بڑا ایک میموریبل دن ہے کہ گلزار صاحب کو تو میں شروع سے ہی, تو ایک روز یہ کووڈ کا زمانہ تھا, بیٹھا ہوا تھا تو ایک فون آیا, میں نے دیکھا بڑا عجیب سا نمبر تھا, پاکستان کا نہیں تھا, تو میں نے تو آواز آئی شاہد صاحب ہیں, میں نے تو میں گلزار بول رہا ہوں. تو مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے وہ کہا کہ دیکھیں میں آپ کے کالمز وہ پڑھے, یہ دینا میں گیا ان کے گھر, تو میں تصور میں وہ پڑھ کے ایک بار پھر اس گلی میں آپ کے ساتھ گیا اور وہ سارا میں نے وہ محسوس کیا. اور ایک جملہ جو انہوں نے کہا جس کو ہم انٹرپریٹ اپنے طور پہ کرتے رہیں, انہوں نے کہا دیکھیں بات یہ ہے کہ دیس تو ہمارا انڈیا ہے لیکن میرا وطن وہی ہے دینا. اچھا, اسی طرح ایک اور فیڈ بیک کا, ایک میں نے تحریر لکھی تھی چکوال میں ایک سکول, ایس ایس سکول, خالصہ سکول, جو 1910 میں. اس کی کہانی یہ ہے کہ 3 شاگرد تھے, انہوں نے اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے, ان کے استاد کا نام تھا سنت سنگھ, تو انہوں نے ایک سکول بنایا اور اس کا نام رکھا ایس ایس خالصہ سکول چکوال. ایس ایس مینس سنت سنگھ. تو وہ بلڈنگ اب بھی ہے, اب وہاں پہ گورنمنٹ کالج چکوال ہے, جو لوگ وہاں سے واقف ہیں. تو 47 آ گیا تو وہ بزنس مین تھے سارے, وہ چلے گئے ادھر, ظاہر ہے بزنس ختم ہو گئے. وہاں جا کے پھر دوبارہ سے ری اسٹیبلش جب ہوئے تو انہوں نے کہا یار اسکول بنانا چاہیے. تو دہلی میں کافی بڑی جگہ لی انہوں نے, ایک خوبصورت بلڈنگ بنائی گئی اور اس کا نام رکھا گیا ایس ایس خالصہ اسکول دہلی. تو اس میں ایک بندے نے کہا کہ یار مزہ نہیں آ رہا, کچھ چیز کم ہے, تو پھر اس کا نام رکھا گیا ایس ایس خالصہ اسکول بریکٹ میں چکوال دہلی. اب بھی یہ نام ہے. تو میں جب لکھا تو مجھے اگلے روز ایک میسج آیا, تو اس نے کہا انڈیا سے, انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے جو لکھا ہے مجھے ایک دوست نے بھیجا ہے, تو جو 3 اسٹوڈنٹس کا جن لکھا ہے آپ نے اور جس نے سب سے زیادہ کنٹریبیوٹ کیا وہ میرے دادا تھے, اور میرا نام رتن دیپ کوہلی ہے. اور
تو یہ فیڈ بیک کی آپ نے بات کی تو اس طرح کا ہے، اور مجھے بڑا کیسے ایک مسنگ کنیکشن. یہاں پر جو فیڈ بیک ہے، یہاں کچھ دوستوں کا کتاب کو کس طرح لیا گیا، اس طرح کا فیڈ بیک خاص طور پر تاریخ کے طالب علموں کی طرف سے. دیکھیں اس میں میں تو آپ کو زیادہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا، میرا اپنا بیک گراؤنڈ انگلش لٹریچر کا ہے اور انگلش ہی میری ساری کتابیں تھیں، تو یہ میرے لیے نیا تجربہ تھا. تو جس طرح اس کو ریسیو کیا گیا وہ ایک اوور ویلمنگ تھا میرے لیے، تو مجھے تو بڑی خوشی ہوئی. اور اس میں ابھی بہت ساری چیزیں ہیں اس خطے کی جو لکھی جا سکتی ہیں اور نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. تو میرا خیال ہے جتنی اس پہ دیر کی گئی زیادہ ضروری ہے کہ اب ایمرجنسی میں اس پہ کام کیا جائے. جی بہت شکریہ جی. سامعین محترم، آپ نے گفتگو سنی، آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو پلیز مائک آپ دیجیے انہیں. السلام علیکم سر. پروفیسر خوشی محمد ناصر پنڈی سے میرا تعلق ہے. بلانگ تو میں چکوال سے کرتا ہوں. بک کا جو ٹائٹل ہے پوٹھو ہار، تو ایک کوئی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ ممتاز مفتی صاحب نے شاید کچھ کی ہوئی ہے کہ پوٹھو ہار لفظ جو ہے وہ کہاں سے اخذ کیا گیا ہے یا کس طرح سے. تو آپ اپنی فائنڈنگز یا اپنا جو آپ کا ویو پوائنٹ ہے اس حوالے سے آپ ہمیں دیں. دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ جو لال حویلی کا تذکرہ کیا گیا اور اس کا پرانا نام جو ہے وہ سیگل حویلی تذکرہ ہوا، یہ میرے لیے ظاہر نئی بات تھی. کیا اس کا تعلق کوئی سیگل آباد جو ملہال مغلاں میں چکوال کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، نسیم سیگل وغیرہ وہاں سے بلانگ کرتے ہیں، کیا ان دونوں کا آپس میں کوئی ربط ہے؟ یہ میرے دو سوال. جی آپ کا جو پہلا سوال ہے اس کے بارے میں کئی انٹرپریٹیشن ہیں. ایک بڑی دلچسپ سمپل انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ پوٹھوہار پٹھ یا پیٹھ سے ہوتا ہے، کہ جس طرح اس کی وہ ہے ایک حیت قضائی ہے، ایک ٹیلے ہیں اور اس طرح. تو ایک انٹرپریٹیشن جو مجھے دلچسپ لگی. جہاں تک سیگل حویلی کا تعلق ہے تو جو جہلم کے بیرسٹر جن کی بات کر رہا تھا ان کا نام تھا دھن راج سیگل، تو انہوں نے اپنے نام پہ یہ رکھا تھا اس حویلی کا نام سیگل حویلی. دوسرا جو ہے مجھے نہیں معلوم کہ کوئی جو ان کا آپس میں کوئی کنیکشن ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے وہاں زیادہ سیگل آباد ہوں تو سیگل آباد وہ رکھا گیا ہوں. جی پلیز. میرا نام سلیم اختر ہے، چک بیلی خان سے تعلق ہے، ایک ٹیچر ہوں. تو آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور اخبارات نے جو ہے یہ راولپنڈی اور پوٹھوہار کو اجاگر کرنے میں اس خطے کو کیا کردار ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی کمی ہے یا ہونی چاہیے؟ اس میں کمی نہیں ہے، بہت زیادہ کمی ہے. اس خطے کو جو ایک ملنا چاہیے تھا ایک مقام تاریخ کے حوالے سے، یہ جو مختلف رنگ ہیں ان کے حوالے سے، وہ نہیں دیا گیا. اس پہ لکھا ہی نہیں گیا. مجھے ایک کراچی میں ملاقات سہیل وڑائچ صاحب نے، انہوں نے کہا کہ یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ بھی اتنے امپورٹنٹ لوگ، کیونکہ اکثر جو لکھا گیا لاہور کے بارے میں لکھا گیا، زیادہ دہلی کے بارے میں لکھا گیا، لاہور پشاور کے بارے میں بھی لکھا گیا، لیکن اس علاقے کے حوالے سے بہت کم لکھا گیا، اور جو لکھا گیا وہ مس لیڈنگ تھا. شاہد صاحب، ایک تو بہت زیادہ مبارکباد آپ کو اس کتاب پہ. میرا نام دلیپ کمار ہے اور میں سندھ سے بلانگ کرتا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے اسلام آباد میں رہ رہا ہوں. اس پورے خطے میں ہندوازم اور بدھزم کی بہت زیادہ رچ ہسٹری رہی ہے، اور جیسے آپ نے اس کتاب میں بھی کافی جگہوں کا، کافی لوگوں کا ذکر کیا ہے. تو آج جب اسلام آباد میں یا اس خطے میں، خاص طور پہ اسلام آباد پنڈی میں، آپ جب تعارف کرواتے ہیں تو لوگ بڑے چونک جاتے ہیں. مطلب ان کے جو چہرے کے نقش ہیں، جب آپ نام بتاتے ہیں کہ یہ میرا نام ہے تو وہ سب سے پہلے یہ ازیوم کرتے ہیں کہ آپ تو ڈیفینیٹلی انڈیا سے ہوں گے. اتنی رچ ہسٹری ہونے کے باوجود اس خطے کی تاریخ کے ساتھ ایسا کیا ہوا پچھلے کچھ دہائیوں میں کہ آج دوسرے مطلب ہندوازم سے تعلق رکھنے والا بندہ وہ اپنے آپ کو اجنبی محسوس کرے. اس میں نصاب کے ساتھ پولیٹیکل تو جو معاملات ہوئے سو ہوئے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے کیا ہسٹری کے ساتھ ہوا کہ اس نہج پہ پہنچنا پڑا ہمیں؟
یہ بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا، بہت ہی اچھا سوال کیا کہ ہم نے جو شروع میں نے کہا کہ ایک ایمنیزیا ہے، یادداشت میں سے کچھ چیزوں کو نکال لیا گیا ہے. چونکہ آپ کا تعلق سندھ سے ہے تو وہاں میں گیا سندھ میں جب، تو وہاں پہ ایک کردار ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا، بہت سارے دوستوں کو معلوم نہیں ہوگا، جو ایک ریزسٹنس کا کردار تھا اس کے حوالے سے ہیمو کالانی، ینگ گوروں کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا. تو میں جب بھگت سنگھ پہ لکھ رہا تھا تو بھگت سنگھ کی حویلی جہاں وہ پیدا ہوا، فیصل آباد سے کچھ فاصلے پہ جڑا مالا روڈ ہے، آپ کا علاقہ ہے، اس سے اندر وہ جاتی ہے سڑک، تو وہ حویلی اب بھی ہے، وہ اسکول اب بھی ہے جہاں وہ. تو میں فیصل آباد تھوڑا سا وہ فاصلہ ہے، لوگوں سے پوچھا، انہیں پتہ نہیں تھا بھگت سنگھ کون ہے. تو میرے لیے تو بڑا ایک، میرے دل کو بڑا وہ ہوا کہ وہ بندہ، ہی واز ویری ینگ، ویری ویل ریڈ پرسن، ایسا نہیں تو کوئی جذباتی، ویری ویل ریڈ پرسن. جب اس کی پھانسی کا آخری روز تھا تو وہ جیل میں اپنے وکیل سے کہتا تھا کہ دوارکا لائبریری سے کتابیں منگواتا رہتا تھا. لاسٹ ڈے جب وہ بندہ آیا کہ اب ٹائم ہو گیا، ہی واز ریڈنگ اے بک، تو اس نے اسے دیکھا، اس نے کہا جی ٹائم ہو گیا. تو اس نے کہا یار مجھے چیپٹر نہیں ختم کرنے دو گے. تو اینی ہاؤ وہ اب بندہ بھگت سنگھ جو ایک، یعنی ہماری جو فریڈم کی تاریخ اگر لکھی جائے گی تو اس میں ایک بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے، تو مجھے یہ ہوا کہ قریب کے لوگوں کو ان کا اندازہ نہیں تھا، یا اگر سنا بھی ہوگا کسی نے زحمت نہیں کی ہوگی کہ وہ جائیں اور اس کو دیکھیں. تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ سب سے زیادہ جو تعلق ہوتا ہے ایجوکیشن کا ہے، کریکلم اور پھر ٹیچنگ اور پھر میڈیا اور یہ ساری چیزیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیز پیپل کہ جو فریڈم میں جنہوں نے ساتھ دیا. اور دیکھیں انہوں نے تیز کی اس کی، اب فریڈم کی جب بات ہوتی ہے تو اسی طرح ایک ینگ وہ مسلم تھا اشفاق علی خان، وہ میں دیکھ رہا تھا انڈیا کے بک میں اس کا اس میں لکھا ہوا ہے، اشفاق علی خان کو اکنالج کیا ہوا ہے. تو ہمیں اکنالج کرنا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر نہیں کیا گیا پہلے تو بجائے اس کے پہلے آئی تھنک یہ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آئی تھنک یہ اویئرنیس کرنا ہمارا کام بھی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ نیکسٹ جو کتاب میں جس کو دیکھ رہا ہوں وہ ایک آرٹسٹ کے حوالے سے کتاب ہے، جو یہاں پیدا ہوئے اور لیکن یہاں سے چلے گئے. لائک اس میں مینا کماری کا ہے، اس میں مرتا پریتم ہے، یہ سارے لوگ ہیں. تو آئی تھنک مسلم اور نان مسلم، آئی تھنک پاکستان شوڈ بی پراؤڈ آف دیز کیریکٹرس. جی نہیں یار، اگر آن لائن بھی ہمارے کچھ سن رہے ہیں ہمارے پروگرام کو بہت بڑی تعداد میں، بھٹی صاحب، اگر وہ کوئی آن لائن ہو تو پلیز پھر بتائیے گا. جی بھٹی صاحب. میرا نام طارق بھٹی ہے. ایک تو سر میں آپ اسپیشلی بہت بہت مبارکباد، اور یہ بہت ہی ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک مائل سٹون کام ہے. اور مجھے آپ کی گفتگو کے دوران وہ ملان کندیرا کی ایک بات یاد آ رہی تھی. اس نے کہیں لکھا تھا کہ the struggle of man against power is the struggle of memory against forgetfulness. تو جو ایمنیزیا کی آپ نے بات کی، آپ کی ساری تحریر میں جو میمری ہے وہ بڑا پورٹنٹ ٹول کے طور پہ ہمیں دکھتا ہے. اور آپ اپنے ماضی کو جب دیکھتے ہیں تو وہ جیسے ہیراکلائٹس نے کہا تھا کہ یو کی ناٹ پٹ یور فیٹ ان دا سیم ریور ٹوائس. تو یہ آپ کے پارٹ پہ یہ ایک اٹیمپٹ ہے کہ آپ بیتے ہوئے پانیوں میں ہمیں دوبارہ لے کے جاتے ہیں اور گزرے ہوئے پلوں کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو یہ شاید جو میں تھوڑا آپ کا جو تحریر ہے وہ چونکہ بہاؤ میں لے جاتی ہے، اس میں نو ڈاؤٹ ایک رومانٹک جو اسٹریک ہے وہ بڑی پاورفل ہے. لیکن میں یہ جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارا ماضی تھا 47 کے بعد، تو کالونیل پیریڈ کی تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں نے ہمارے یاداشتوں کو کھرچا اور ہماری شناختوں کو اپنے سانچوں میں ڈالا. تو 47 کے بعد ہم نے خود کوئی باز یافت کیوں نہیں کی ایز اے سماج اور ایز اے اسٹیٹ؟
اس کے پیچھے ہمارے کیا نفسیاتی محرکات رہے ہوں گے؟ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں امپیریلزم کی یا کولونائزیشن کی یا کولونائزر کی، تو ہمارے ذہن میں فوری طور پہ ایک گورا آتا ہے کہ اس نے وہ کر لیا. آئی تھنک یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور کسی ایک ملک کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک زوراور گروپ جو ہے وہ جو کمزور جو طبقے ہیں یا مارجنلائز طبقے ہیں ان کو وہ کنٹرول کر سکے. تو ایسا ہی ہوا اس کے بعد. اور ہماری جو ہسٹری ہے اسی طرح کی ایک وہ یوں لگتا ہے کہ انکمپلیٹ ہے جگہ جگہ سے. تو دلیپ کمار صاحب نے جو سوال کیا وہ بالکل آپ سے ملتا جلتا ہے کہ میرا خیال ہے کہ سیٹسفیکشن ہمیں تبھی ہوگی کہ یہ ان چیزوں کو ہم اکنالج کریں کہ یہ وہ لوگ ہیں. وی شوڈ بی پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس سرزمین پہ پیدا ہوئے. یا کم از کم بحثوں کا حصہ بنائیں. جی جی بحث کا حصہ تو جی جی بنائیں آپ. بالکل. سفت رشید. اچھا، یہ سوال بہت عرصے سے میرے ذہن میں تھا، آج موقع مل رہا ہے. خطہ پوٹوہار کی جو ہم تک ہے اس کی شہرت کولونیل پیریڈ سے لے کے آج تک، وہ اس کے سپاہ کا ہے اور ہر سطح پہ. اور لیکن آپ کے اندر جو ہے ایک بہت ہی بڑا انقلابی، ہر معنی میں انقلابی شخصیت جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. آپ کے ہیروز جو ہے انقلابی ہیں، بھگت سنگھ ہوں، وہ پوپل زئی ہوں، یہ سارے حضرات اس خطے کے ہیں وہ موجود ہیں. تو اور پھر آپ کی جو ویسی ہی شخصیت جو ہے جس میں بہت سافٹنس ہے اور سب کو لے کے چلنا، اور یہ وہ آرٹ لٹریچر، یہ کچھ مس میچ کر رہی ہیں چیزیں خطے کے حوالے سے بھی، اور آپ کے اندر ایک باقاعدہ ایک ریولیوشنری جو ہے وہ چھپا ہوا ہے. جی نہیں، یہ بڑا مشکل سوال ہے، لیکن اس کا جواب میرے لیے مشکل نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ریزسٹنس کی یا مزاحمت کی تو اس کی قسمیں ہیں. ایک مزاحمت کی قسم ہے کہ آرمڈ ریزسٹنس ہو یا یعنی فورس کے ذریعے جواب دیا جائے. جس طرح انڈیا کی تاریخ دیکھیں تو ٹیپو سلطان ہے، سراج الدولہ ہے، 1857 ہے، کاکوری میں جو ینگ اشفاق علی خان، ان لوگوں نے ٹرین کو روکا تھا، یا بھگت سنگھ ہے. یہ ایک بائی فورس. لیکن مزاحمت کی ایک دوسری قسم ہے جو ایک ڈسکرسو ریزسٹنس ہے، جس میں ہتھیار استعمال نہیں ہوتے لیکن ڈسکورس استعمال ہوتا ہے. اور یہ ڈسکورس جو ہے یہ لٹریچر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ کلچر کا بھی ہو سکتا ہے، یہ شاعری کا بھی ہو سکتا ہے. تو وہ اتنا ہی افیکٹو ہے، بلکہ زیادہ افیکٹو ہے ڈسکرسو ریزسٹنس. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو برٹش انڈیا میں ایسے بہت سارے میڈیا میں کی طرف سے ریزسٹنس ہوئی، لٹریچر کی ریزسٹنس ہوئی، اور ایجوکیشن کے ذریعے بہت زیادہ ریزسٹنس ہوئی جس میں کوئی طاقت نہیں تھی. مثلا دیوبند کا وہ دیکھیں، اس کے اندر جو لوگ تھے. پھر یہ جامعہ ملیہ اسلامیہ کا دیکھیں، یہ ریزسٹنس تھی ایک. اچھا، پھر گاندھی کا جو ہے نیو اسکول، نئی تعلیم کے حوالے سے 40 اسکول تھے، یہ ریزسٹنس تھی. غفار خان کا جو اسلامی مدرسہ ہے، اسلام مدرسہ 100 کے قریب اسکولز تھے، یہ ریزسٹنس تھی. لالا لاجپت رائے کا نیشنل کالج لاہور میں ہے جو بریڈ لا ہال میں قائم کیا گیا تھا، جس کے اندر سے یہ نکلے لوگ، یہ ریزسٹنس تھی. اسی طرح بنگال میں ایک کالج تھا. تو آپ کو میری شخصیت میں جو ریزسٹنس ملے گی وہ عام والی نہیں ملے گی، لیکن ایک ڈسکرسو انٹلیکچوئل ریزسٹنس ملے گی کہ ہاؤ ٹو رائٹ بیک ٹو دا امپائر. میری سب سے پہلے تو سر آپ کو مبارکباد، اور ہمارے اس تھاٹ پروسیس کو اگنائٹ کرنے کے لیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب کیٹلسٹ ثابت ہوگی انشاءاللہ، اور باقی بھی. میں دلیپ کمار صاحب اور طارق بھٹی صاحب کی سوال میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. پہلے میں اپنا نام بتاتا ہوں. میرا نام سلیم بسم اللہ جی، ریٹائرڈ سرکاری ملازم.
یہ جو ہم ڈی کالونائزیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں ہم کولیکٹیولی ایک غلط فہمی کا شکار ہے۔ ڈی کالونائزیشن جو ہے وہ کسی سوئچ آن آف کا نام نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست 1947 کو کالونائزیشن ختم ہو گئی اینڈ وی آر ان۔ میرے خیال میں یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے اور ڈی کالونائزیشن ہماری ابھی سمجھتے ہیں ابتدائی مرحلے میں بھی نہیں پہنچی ہے۔ وہ اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک گورے رنگ کا آدمی یہاں سے چلا گیا ہے اور اس کی جگہ یا رام لال یہاں سے چلا گیا یا دلیپ کمار یہاں سے چلا گیا، اس کی جگہ محمد دین بیٹھ گیا۔ نو سر، وہ مائنڈ سیٹ جس طرح آپ نے فرمایا تھا وہ ابھی موجود ہے اور انفارچونیٹلی ہم اس کو رائٹ ڈائریکشن میں ڈی کالونائزیشن کی طرف جا بھی نہیں رہے۔ یہ جو انفارچونیٹ پارٹ ہے، جبکہ ہمارے پڑوس میں جو آپ کہتے ہیں کہ جی ہماری کیوں ڈسٹارٹیڈ ہے اور کیا معاملہ ہے، انہوں نے ڈی کالونائزیشن کا پروسیس جس کے ہمہ جہت اس کی ہیں شکلیں، انہوں نے جلدی کر لیا ہے اور وہ کافی ابھی بھی ان کے ہاں بھی بڑا کام کرنے والا ہے۔ لیکن میں انفارچونیٹلی یہ کہوں گا کہ جو سوچنے والے دماغ ہیں کوشش یہ کریں کہ یہ جو کوشش ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب بھی ایک اس میں کوشش ہے، یہ ڈی کالونائزیشن کو تیز کریں تو پھر دلیپ کمار کو یا طارق بھٹی کو یہ سوال پوچھنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تھینک یو۔ یہ ایک بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ یہ ایک بڑا اچھا ہے، اس میں تھوڑا سا میں وہ اضافہ کروں گا کہ جو بھی کالونائزر ہیں نا جب بھی آئے ان کا پہلا ٹارگٹ یہ ہوتا ہے کہ شناخت کو اٹیک کیا جائے، اور ہیجمنی کی آخری پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ جو فتح ہونے والا گروپ ہے وہ صدقے دل سے تسلیم کر لیتا ہے کہ ہمارا ادب، ہماری زبان، ہمارا آرکیٹیکچر، ہماری خوراک، ہماری گلیاں بہت کمتر ہیں، اور ان کا ادب، ان کا جو ہے زبان اور ان کی گلیاں اور ان کے شہر، کیا بات ہے۔ اسے گرامچی سپونٹینیس کنسنٹ کا نام دیتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں فتح کر لو کیونکہ آپ سپیریئر ہو۔ تو یہ جو کتاب ہے یہ ایک طرح سے ڈی کالونائزیشن کی طرف ایک قدم ہے، آپ نے صحیح کہا، کہ جس میں نے یہ فرانس یا اس کے وہ بازاروں کو نہیں، میں نے اپنے گاؤں کو، اپنے بینک روڈ کو، پنڈی کو، ان سڑکوں کو، تو یہ ایک طرح سے یعنی گوئنگ بیک ٹو آور روٹس، ناٹ اونلی ریکگنائزنگ دیم بلکہ ان کو سیلیبریٹ کیا ہے میں نے، ان میلوں کو، ان اذانوں کو، ان رمضانوں کو۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ ہم اس خطے میں ہیں۔ جی سر، میرا نام ارشد مناس ہے، میرا تعلق ڈرامہ سے ہے، تو میں سوال بھی شوبز کے حوالے سے کروں گا۔ آپ نے بہت سارے نامور لوگوں کا ذکر کیا جو اب پاکستان میں نہیں ہیں، تو کیا میں نے چونکہ کتاب آپ کی نہیں پڑھی، تو کیا جو ہمارے پاکستانی سینماز کے اندر، فلم کے اندر جو لوگ ہیں ان کا بھی ذکر کیا ہے آپ نے اس میں؟ جی، ایک تو یہ کہ یہ یعنی اس پہ وہ کتاب نہیں ہے، کوئی ٹی وی یا فلم پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ جو یہ کچھ چیزیں آتی گئیں میرے سامنے نا، کوئی ایک جیسے میں نے کہا کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، تو وہ میں لکھتا گیا۔ مثلاً اس میں نہیں ہے لیکن میری کور تحریر جو ہے، کور کتاب میں زید بخاری صاحب، ان پہ میں نے 3 کالمز پہ جی بالکل۔ اچھا، بہت سارے ایسے کردار ہیں سلطان، یعنی میں نے کہا نا کہ اتنا زیادہ ہیں، میں اس کے 2-3 والیومز اور بن سکتے ہیں۔ تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ابھی بہت کچھ کام کرنے والا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس میں ایک انڈیویجول سے زیادہ یونیورسٹیز کے جو ہسٹری ڈپارٹمنٹ ہیں، خاص کر اس علاقے کے، ان کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بارش کا پہلا قطرہ ہے۔ سر، میرا نام علی ناصر ہے اور میں کوٹلی ستیہ کا رہنے والا ہوں، بیسیکلی پہاڑی علاقے کا۔ تو ویسے تو میں کراچی میں رہا، لیکن ابھی جو میں آپ کی باتیں سنی تو میں پٹوار کے حوالے سے میرے یہ استاد ہے جاوید صاحب، تو میں ویسے پٹوار کے حوالے سے ابھی تھوڑا کچھ واقعات حاصل کر رہا ہوں۔
تو میرا سوال یہ ہے کہ ثقافت اور کلچر جو ہے وہ وقت کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں، یعنی ہر چیز وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے. بالکل. تو کیا ہماری زبان یا ہمارا کلچر جو جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس کو جو ہمارے ہیروز ہیں، کیا آج بھی ہیروز کا دور ہے یا یہ کلچر اور ثقافتیں بدلتے ہوئے ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے ہمیں کوئی نیا راستہ اختیار کرنا ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب میں نا ایک مضمون ہے مری کی مزاحمت، اسی میں ہے میرا خیال. تو وہ آپ نے ضرور پڑھنا ہے، کیونکہ وہ ہے کہ کیسے گوروں کے خلاف مری کے لوگوں نے مزاحمت کی. تو دوسرا جو آپ نے پوائنٹ لیا، میں خود اس پہ یقین رکھتا ہوں کہ جو شناخت ہے یا آئیڈینٹی ہے یہ کوئی فکس چیز نہیں ہوتی. یہ ایک فلوئڈ فینومینن ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا ہے اور کئی شکلیں اختیار کرتا ہے، اور ایک لمحہ موجود میں بھی ایک بندے کی ملٹیپل آئیڈینٹیز ہو سکتی ہیں. تو اس میں اس چیز کا آپ کو ملے گا کہ جب میں اس میں جب لکھ رہا ہوں تو مثلا اب بیکری جو ہے یہ کلونیل ہے، تو ہم ان بیکریوں کو بھی میں یاد کر رہا ہوں، براڈ وے کہاں گئی اور وہ سارے، یا یہ جو یہ سارا کلچر ہے. تو وہ جو آپ کا وہ ہے کہ چیزیں بدل رہی ہیں، بالکل ٹوٹلی آئی ایگری وتھ یو، لیکن جو ماضی میں ہماری چیزیں تھیں ان کو ہم نے اون کیا ہے اس کتاب میں، irrespective آف اینی کلر، کاسٹ اینڈ کریڈ. یہ میں نے کوشش کی ہے کہ سلیکٹیو ہسٹری نہ ہو، ایک کمپوزٹ ہسٹری ہو. میرا نام شمیم علی ہے اور میں علامہ اقبال میں پہلے ہوتی تھی، اب میں رفا انٹرنیشنل میں ہوں. سر میں نے آپ کی کتاب کے بارے میں صرف میں آپ سے تعریف کرنا چاہتی تھی آپ کی کتاب کے بارے میں. سر کچھ دنوں سے پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا رہی تھی ڈسکورس انالیسس، تو اس میں مائیکل فوکو کا ذکر آیا. تو آپ کو پتہ ہے مائیکل فوکو کا کیا رول ہے ڈسکورس انالیسس میں. ہی ٹاکڈ اباؤٹ آرکیولوجی اینڈ جیونالوجی. تو سر وائل ڈسکسنگ آرکیولوجی اینڈ جیونالوجی، تو وی شوڈ ناٹ بی forgetting the role of power, discourse and knowledge. And while going through your book, so I found all these three elements in your book, and I salute you for all these things. Thank you very much for giving us such a good book. نہیں ٹوٹلی آئی ٹوٹلی اگری وتھ یو کہ آئی تھنک اب جو آج کا دور ہے اس میں پاور جو ہے اٹ از ناٹ کنزرویٹو ویپنس، پاور از ڈسکورس. اور جتنی لڑائیاں آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ کلونیل موومنٹ، وہ ڈسکورس پہ ہے کہ یا فیمنسٹ موومنٹ دیکھ لیں کہ وہ ڈسکورس کس کے پاس ہے. اور جس طرح فوکو بات کرتا ہے ریورسل آف ڈسکورس، تو وہی چیزیں جن کے بارے میں بتایا گیا تو یہ تو ایسے گری پڑی ہے، یہ پوٹھوار کیا ہے، یا یہ اس کے آئی تھنک ریورسل آف ڈسکورس یہ ہے کہ اسی کو لے کے ہم واپس رائٹنگ بیک ٹو دا امپائر، کہ انہی کو ہم سیلیبریٹ کریں اور انہی ہیروز کو ہم سیلیبریٹ کریں جو ہمارے تھے، یا انہی تو وی شوڈ بی پراؤڈ آف آور سوائل. تھینک یو. سر میرا نام تہمینہ یاسمین محمد. کتاب میری جو ترجمہ میں نے کی ہے پوٹھوار کی یادیں اور یادگاریں، جس کی وجہ سے آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو فار ہیونگ می ہیئر. سر آپ کو پتہ ہے جیسا کہ یہ آپ کو اور میرا مشترکہ موضوع ہے، تو اس حوالے سے آج میں جو بات کرنا چاہتی ہوں وہ یہ کرنا چاہتی ہوں کہ بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم بہت اچھی باتیں کریں، لیکن جب ہم ریسرچ کرنے نکلتے ہیں یا ہم ہسٹری پہ کام کرنے نکلتے ہیں تو ہمیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گی کہ مجھے کٹاس راج پہ کتاب لکھنی تھی اور لکھنی ہے، لیکن مجھے جو سب سے زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے وہ یہ کہ مجھے وہاں پہ تصاویر بنانے کی اجازت نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر میں تصاویر نہیں بناتی تو اس تاریخ کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا آنے والی نسلوں کے لیے. مجھے اس کے لیے تصویروں کی ضرورت ہے. اس لیے میں نے اس ٹاپک کو فی الحال کلوز کر دیا. جب تک کہ کوئی نئی پالیسی نہیں آتی، جب تک کہ کچھ نیا راستہ نہیں ملتا، تو آئی ہیو ٹو لیو دیٹ ٹاپک. دوسرا ٹاپک جس پہ میں آج کل کام کر رہی ہوں، برف زادے K2 پہ مرنے والے پورٹرز. اس میں آج تک اردو زبان میں مجھے کوئی ریسرچ نہیں ملتی، صرف اور صرف مجھے انگریزوں کی لکھی ہوئی ریسرچ ملے گی. میرا کوشچن یہ ہے سر کہ ہم
آپ نے بھی لکھا پوٹھوہار پہ، میں نے بھی لکھا پوٹھوہار پہ. وی آر جسٹ رومانٹیسائزنگ اٹ. ہم نے اس کے اچھے پہلو دکھا دیے، دکھانے بھی چاہیے، ہمارا فرض ہے. لیکن سر جب بھی کوئی انسان اس بات پہ بات کرے گا کہ تحقیقات کے حوالے سے، تحقیق کے حوالے سے بہت سارے مسائل ہیں، تو وہ راندہ درگاہ ہو جائے گا. سوسائٹی اسے جو ہے وہ کبھی سپورٹ نہیں کرے گی، گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، پبلشرز اس کو سپورٹ نہیں کریں گے. تو سر یہ رومانٹیسائزنگ سے تو کام نہیں چلے گا، کیونکہ پھر تو ہمیں ہمیشہ گوروں کی تحقیق پہ ہی اکتفا کرنا پڑے گا. تو سر اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے کب اور کون اقدام اٹھائے گا؟ اچھا دیکھیں، میں جو بنیادی طور پر میں ایک آپٹیمسٹ ہوں. تو آپ نے کہا کہ لوگ دیکھیں، یہ بھی تو پبلشر نے چھاپی ہے نا، اور پبلشر نے مجھے رائلٹی دی ہے، مجھ سے پیسے نہیں لیے، ٹھیک ہے نا. تو ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک ریسرچ کے راستے میں تعلق ہے کٹھنائیوں کا، وہ تو یقیناً ہے. اور آپ جاتے ہیں، اور ابھی میں پچھلے اتوار کو مجھے پتہ چلا کہ پریم چوپڑا جو اداکار ہیں، ان کا گھر یہاں پہ ہے لاہور میں، ایک جگہ پہ گول منڈی میں. اب میں کافی دیر ایک دوست کے ساتھ فائنلی ہمیں مل گیا وہ. لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں ہیں، لیکن کٹاس راج ہمیں تو اجازت دی، انہوں نے تصویریں بنائی، ہم نے، میں جب بھی گیا ہوں تو. لیکن آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو، یہ آسان کام نہیں ہے. اس لیے چند سرپھرے لوگ جو ہیں وہ کرتے ہیں، اور وہ سرپھرے لوگ ہر کلچر میں ہونے چاہیے. اور میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے ایک بڑی اہم کتاب کی ٹرانسلیشن کی، اور یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے. ٹائم ہمارے پاس تھوڑا ہے، بس آخری ایک دو کویشچن جو ہیں. السلام علیکم سر، میں روبینہ طارق ہوں. ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے. یہ جو آپ کا سکینہ کا کردار بہت خوبصورت اور مشرقی کردار آپ نے وہاں پہ جو سمویا ہے بہت خوبصورت ہے. پوچھنا یہ ہے کہ وہ کردار آپ کا تخیلاتی کردار ہے، یا واقعی وہ آپ کے ساتھ کہیں گلیوں میں کھیلتی کودتی تھیں، اور وہ پھر صرف کھیلتی کودتی تھیں، یا ان کے ساتھ کوئی جذباتی لگاؤ بھی آپ کو تھا کہ آپ ان کو لکھا، تحریر کیا، پھر آپ کا فیورٹ کردار بھی وہی لگا مجھے؟ نہیں، یہ ایک حقیقی کردار تھا. اور جیسا میں نے لکھا کہ وہ ہمارے گھر وہ میری ماں کی ہیلپ کرتی تھی، اور ہم چھوٹے بچے تھے، ہمیں اٹھاتی تھی، بہلاتی تھی. میری ماں جو تھی وہ کام کرتی تھی. تو وہ ایک حقیقی کردار ہے، لیکن وہ افسانے سے زیادہ خوبصورت کردار ہے. اچھا، آپ کو اس طرح آپ کے بہت سے کردار نظر آئیں گے جو سبالٹرن طبقے سے کہہ لیں کہ تعلق رکھتے ہیں، اور صدیقی صاحب اسے اون کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہیں کرتے. آپ کو ان کی تحریروں میں نظر آتا ہے. بہت ٹائم چکے، ہمارا 5 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. یاسین صاحب، آپ کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ اور آپ جی. سر، میرا نام حکماز ہے، اور میں جنگ سے میرا تعلق ہے. اسلام آباد میں 37 سال ہو گئے ہیں. مجھے خوشی ہوئی کہ یہاں صاحب رائے لوگ بیٹھے، اور ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے علاقے کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہے. ڈاکٹر صاحب وائس چانسلر بھی رہ چکے ہیں، اور بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں. کیا جیسا ابھی میڈم نے بات کی کہ ریسرچ کے لیے، یا بدھ مت ٹیکسلا کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے، تو اس ایریے کی تاریخ اور اس کے لیے کوئی چیئر نہیں کسی یونیورسٹی میں بنائی جا سکتی جہاں پہ ریسرچ ہو سکے اور اس کو پریزرو کیا جا سکے؟ جی، پوٹھوہار چیئر جو ہے، یہ تو تجویز ہے. جی بالکل ہونی چاہیے. بس یاسین صاحب سے آخری کچھ پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ جی. نہیں، آپ بک کا. جی. ڈاکٹر شاہد صدیقی صاحب کے کالموں کی کتاب پوٹھوہار خطۂ دلربا بہت مقبول ہوئی ہے. قلب و نظر کی زندگی اور تخیل کی آمیزش سے یہ کالم بہت منفرد، پرتاثیر اور دل نشین ہے. اس کتاب میں پوٹھوہار کی ثقافتی روح کو تخلیقی انداز میں بازیافت کیا گیا ہے. ان کالموں کی تخلیق کا بنیادی محرک محبت ہے. محبت کے احساس نے ان کالموں کو لکھوایا ہے. ان کالموں کے ذریعے
मिटती हुई तहजीबी और सकाफती अक़दार और खोई हुई ज़िंदगी को वापस लाया जा सकता है, इसको दोबारा जिया जा सकता है। इस किताब से एक ख़याल अंगेज़, ख़याल अफरोज़ और ख़याल आवर दुनिया फैलती है। इन कालमों में जारस बंधाने का मादा पाया जाता है। ये अश्कशोई की सलाहियत भी रखते हैं। ये कारी के मानूस एहसासात को बेदार करने के साथ साथ नए एहसासात की नमू का सामान भी फराहम करते हैं। इन कालमों को पढ़ते हुए यह एहसास भी होता है कि डॉक्टर साहब के पास लिखने के लिए बहुत कुछ है और यही वो तजर्बे का तनव्वुर है जिसका लिखा जाना ज़रूरी होता है। डॉक्टर साहब का मुनफरद और जादुई उसलूब इस किताब की किरत के लिए बार बार उकसाता है। इस किताब के आईने में हम डॉक्टर साहब की दिलनशीन दिल अफरोज़ शख्सियत का नज़ारा और अपनी रूह का तमाशा करते हैं। नासिर अब्बास नैयर साहब ने सदीकी साहब को अपनी बस्ती का किस्सा गो कहा है। मुझे मनीर नियाज़ी की नज़म एक और घर भी था मेरा याद आती है और शाह सदीकी साहब की किताब की तफ़हीम के लिए एक ताज़ा रुख वाह करती है। नज़म है, एक और घर भी था मेरा, एक और घर भी था मेरा जिसमें रहता था कभी, एक और कुनबा था मेरा बच्चों बड़ों के दरमियाँ, एक और हस्ती थी मेरी, कुछ रंज थे कुछ ख्वाब थे मौजूद हैं जो आज भी। वो घर जो थी बस्ती मेरी, ये घर जो है बस्ती मेरी, उसमें भी थी हस्ती मेरी, इसमें भी है हस्ती मेरी, और मैं हूँ जैसे कोई शय दो बस्तियों में अजनबी। डॉक्टर शाह सदीकी साहब अजनबी नहीं हैं, हमेशा हमारी मोहब्बतों में गिरे रहते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। सामने मोहतरम, आखिरी अगर आप सवाल कर लें तो फिर इसे क्लोज़ करते हैं। जी जी प्लीज़। मेरा नाम जावेद अहमद है। मैं 4 दहाइयाँ रेगज़ारों में गुजारने के बाद पोठुआ तकरीबन 1 साल हुआ है और एक साल में तकरीबन 20 से किताबें पढ़ने का मुझे मौका मिला है। मैं समझता हूँ कि ये पहली किताब है जिसे मैंने एक नशिस्त में ख़त्म किया, इसने मुझे जकड़ लिया और मैं इससे कहता हूँ कि ये पोठवार के अवाम की तारीख़ है या ये जड़ों की बाज़याफ्त है। बुनियादी तौर पर 2 वेरी क्विक कमेंट करना चाहता हूँ। वो ये है कि आपने पोठवार की जो कैक्शा हैं उसमें मदन मोहन, गुलजार साहब और सुनील दत्त, आनंद बख्शी, बलराज सानी और शैलेंद्र, इनका जिक्र किया। ये क्या वजह है ये, और फिर मैं अगली बात भी करूँगा कि ये किरदार सारे के सारे तरक्की पसंद थे, अक्सरियत जो है कम्युनिस्ट थे, कम्युनिस्ट पार्टियों से इनका ताल्लुक रहा। एक दूसरी बात यह है कि पोठवार के नीलम और मुरजान में आपने हमारे लिए एक नई बात बताई, वो जो वली दखनी वाली बात है, वो थैंक यू सो मच। दादा अमीर हैदर का करैक्टर है, उसका आपने अनुमान बहुत खूबसूरत कि जिद्दोजहद का रोशन मज़ामत क्या है, रोशन सितारा इस्तारा। इससे बड़ा इंसान हमारी नज़र में बर्रे सगीर पाक व हिंद की तारीख़ में आज तक पैदा ही नहीं हुआ। सवाल मेरा ये है कि वो उसके साथ मिला के कि इस पे आपने बहुत ही कंजूसी से काम लिया। आपने 4 सफ़ा सिर्फ उसके लिए, इतने बड़े इंसान के लिए। एक दूसरी उसकी जो 2 करैक्टर के जो इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें हैं कि बहुत बड़े कम्युनिस्ट रहनुमा थे जो स्टालिन से भी मिले, अमेरिका में भी रहे, और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी ज़मीन के अंदर स्कूल बनाया और उस स्कूल को अयूब खान की फ़ौज ने गिरा दिया था, फिर बनाया और आज वो स्कूल के उसी हाथे में दफन है जिसको आप सरकार ने अपना लिया। मेरा सिर्फ ये दोनों के साथ के सारे करैक्टर्स जो नज़र आते हैं आपके, ये तरक्की पसंद थे और कम्युनिस्ट थे। योर कमेंट प्लीज। और एरिक सप्रिन साहब का जो आपने जिक्र किया, ही वाज आल्सो ए ग्रेट कम्युनिस्ट। वो इसका जवाब जो है मैं वो है ना शेर के, शेरों के इंतखाब ने रुस्वा किया मुझे। अब आप गैस कर लें। सामने मोहतरम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। किताब स्टॉल पे मौजूद है, आप ख़रीद सकते हैं जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं ली। लेकिन एक फरमाइश मैं करना चाहूँगा कासिम से कि कासिम को मैंने जब किताब दी तो ये कहने लगे कि मैंने किताब पढ़ ली है
اور پھر انہوں نے ایک نظم اس پہ لکھی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وہ نظم ہے تو جی میں بالکل جی میں وہ وقت ہی نہیں مل رہا چونکہ کوشش یہی ہے کہ شاہد صاحب کو زیادہ سنا جائے. سمے کی راکھ کو پوروں سے چھوتا رہتا تھا, میں رحم یاد کی مثل غبار بیٹھا تھا. واہ. یہ خواب تھا کہ مسافت تھی ایک دائرے کی, میں چلتے چلتے کسی گاؤں آ کے رکتا تھا. پکڑ کے انگلی مجھے لال کرتی لایا ہے گزشتہ وقت جسے میں خیال سمجھا تھا. وہ بینک روڈ, مریڈ اور ہارلے اسٹریٹ, گوال منڈی کی گلیوں سے میرا رشتہ تھا. مجھے بلاتا ہے قصوں میں گارڈن کالج, میں اس کہانی میں شہزادہ بن کے آیا تھا. ہوائے یاد نے منظر دکھائے ہیں کیا کیا, وہ دن بھی کیا تھے لئی چشمہ بن کے بہتا تھا. یہاں پہ ایک گلی تھی کنارے قبرستان, یہیں فصیل کی جالی سے چاند دیکھا تھا. میں دیکھتا کہ بدھا بھائی رقص کرتی تھی, میں سوچتا یہیں دھن راج ساتھ بیٹھا تھا. وہ ایک گھر کے جہاں پر کنواں گلی تک تھا, میں بستی ٹاہلی موہری میں آ کے ٹھہرا تھا. انہی گھروں میں کہیں رہ گیا میرا بچپن, چھتوں پہ جن کی سر شام الاؤ جلتا تھا. کچھ اس طرح میرے ہمراہ چلا ہے پوٹوہار, یہ میرا خطہ نہیں تھا میں اس کا حصہ تھا. بہت شکریہ. آپ سب کی تشریف آوری کا شکریہ. کتاب خریدنا چاہیں تو اسٹال پہ موجود ہے. تھینک یو جی.